بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاچن ٹیمز کے پروگرام راہ ہدایت میں منظومہ نوری کا جدید ترین موضوع لے کر محمد یعقوب بشوی حاضر ہے۔ قرآن آل رسول کی تعریف مختلف آیتوں میں کرتا ہے، مختلف صورتوں میں کرتا ہے، تو آج میں آپ کو انتہائی اختصار کے ساتھ ایک جدید نظریے تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ منظومہ شمسی آپ نے سنا ہے۔ منظومہ شمسی یہ ہماری زمین کو روشن کرنے کے لیے ہے، اور ابھی تک اس کی تعداد میں سائنسدانوں کا اختلاف ہے۔ کسی نے 7 کہا، اس کے بعد 9 کہا، اور ابھی کہا کہ یہ 12 سیارے پر مشتمل ہے۔ میں نے کسی ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ اور تحقیق کریں تاکہ آپ 14 تک پہنچ جائے۔ اس نظام شمسی کے مقابلے میں ایک منظومہ نوری ہے، نظام نوری۔ یہ نظام نوری یہ میں نے سورہ مبارکہ یہ نور کی 3 آیتوں سے کشف کیا، اور اس پر پچھلے سال سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ یہ منظومہ نوری یہ 14 پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید عالم ہستی کی بقا کا راز ان 14 کو بتاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ عالم اگر کھاتا بھی ہے تو ان کے صدقے میں عالم ہستی کا نظام اگر چل رہا ہے تو ان کی وجہ سے، لیکن ان 14 میں جو محوریت اور مرکزیت ہے وہ ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا نور اللہ ہے، یعنی نور جو راز بقا ہے، نور جو زندگی کو آگے چلانے والا ہے، نور جو انسان کو راستہ دکھانے والا ہے، نور جو انسان کو گرنے سے بچانے والا ہے، نور جو انسان کو ہر طرف لے جا کر ہر طرف کی چیزوں سے آشنائی نور کر دے۔ اور خدا فرما رہا ہے اگر زمین اور آسمان باقی ہے وہ نور خدا کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد مثال اور تمثیل کے ذریعے قرآن مجید اس حقیقت کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اگر کوئی خدا کے نور کو سمجھنا چاہے تو خدا کا نور یہ مشکات کی طرح ہے، یعنی مشکات چراغ دان جس پہ چراغ رکھا جاتا ہے۔ تو پروردگار کا نور ہو بہو وہی چراغ دان ہے، اور یہ چراغ دان مشکات کیا ہے؟ شیعہ سنی روایتوں میں آیا یہ چراغ دان یہ وجود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اس چراغ دان میں ایک چراغ ہے، یعنی چراغ دان چراغ کو گرنے نہ دے۔ لیکن یہ ہمارے گھروں کے چراغ دان کی طرح نہیں ہے جو خود روشن نہ ہو، لیکن یہ چراغ دان چونکہ نور خدا ہے یہ خود روشن ہے، چراغ کو گرنے سے یہ بچاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فیہا مصباح، اس میں مصباح ہے، چراغ ہے۔ یہ چراغ کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی۔ اس کے بعد فرمایا المصباح، ایک مرتبہ نکرہ کے ساتھ، ایک مرتبہ معرفہ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ نکرہ یعنی جب نکرہ اور تنوین آ جائے تو وہ اس کی عظمت پر اس کی دلالت ہے، اور المصباح ایک خاص چراغ۔ تو یہاں پر یہ خاص چراغ کیا ہے؟ روایتوں میں آیا ہے یہ ہر زمانے کا امام ہے،
اور اس کے بعد فرمایا یہ چراغ، اس چراغ کی حفاظت کرنے کے لیے ایک فانوس ہے، اس کے لیے زجاجہ کے لفظ کو استعمال کیا، اور یہ جو زجاجہ ہے روایتوں میں اس کو بھی وجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہاں پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دو کرداروں کو خدا عالم میں بیان فرما رہا ہے۔ اس عالم کون و مکان، اس عالم ہستی، فقط زمین کی بات نہیں ہے، عالم ہستی کی بات ہے۔ عالم ہستی میں جناب فاطمہ کا دو کردار، پہلا کردار چراغ کو گرنے نہ دینا، دوسرا کردار چراغ کو بجھنے نہ دینا۔ اور یہاں پر جو چراغ ہے وہ کیا ہے؟ نظام امامت ہے، نسل امامت ہے۔ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا پہلا کردار نسل امامت کو بچانا ہے، اور اس کو گرنے سے، دبنے سے، ختم ہونے سے، دشمنوں کی سازشوں کے شکار ہونے سے اس نظام کو گرنے نہیں دینا ہے، نبوت کو گرنے نہیں دینا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ بی بی کے بارے میں ہے، یعنی پہلا اثر نبوت کو بچانا ہے، دوسرا اثر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ تو اس کردار کو قرآن مختلف آیتوں میں بیان فرما رہا ہے، اور اس منظومہ نوری میں کیا کردار ہے؟ خود روشن، چراغ کو گرنے سے بچانا، چراغ کو بجھنے سے بچانا، یعنی چراغ کا جو فائدہ ہے، نظام امامت کا جو فائدہ ہے، اس چراغ کو بجھنے سے، بے اثر ہونے سے بچانا۔ اس کے بعد یہ چراغ فانوس میں ہے، اور یہ فانوس خود روشن ہے، کأنہا کوکب درّی، قرآن کہہ رہا ہے گویا کہ یہ ایک ایسا روشن ستارہ ہے کہ جو چمک رہا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ لیکن یہ کہاں سے روشن ہے؟ یہ نور کہاں سے لے رہا ہے؟ خود نور ہے، یہ نور بھی لے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک درخت ہے جو مبارکہ ہے، بابرکت ہے، باعظمت ہے، کمال کا ہے، اور زیتون کا درخت ہے، نہ مشرق کی طرف جھکاؤ ہے نہ مغرب کی طرف جھکاؤ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی راہ ہدایت ہے، یہی خدا تک جانے کا راستہ ہے، یہی شجر مبارکہ ہے۔ تو اس شجر مبارکہ سے کوکب دری روشن ہے۔ کوکب دری دو لفظوں سے مرکب ہے، کوکب دری، ان کا الگ الگ معنی کرے تو ستارہ اور در زمین پہ، ستارہ آسمان پہ۔ یہاں پہ یہ سمجھانا خدا چاہ رہا ہے کہ اس وجود کا، مشکات کا، مصباح کا، زجاجہ کا، کوکب دری کا، شجر مبارکہ زیتون کا تعلق عالم ہستی سے ہے، آسمانوں میں ان کا اثر ہے، زمین میں ان کا اثر ہے، سورج کا اثر فقط سر پر ہے، ان کا اثر دلوں پر ہے، ان کا اثر سینوں پر ہے۔ یہ سینوں کو روشن کرے، یہ دلوں کو روشن کرے، یہ گھروں کو روشن کرے، یہ قبروں کو روشن کرے، یہ عالم محشر کو روشن کرے، یہ پل صراط پہ چراغ بن جائے، یہ جنت کو روشن کرے، جنت میں بھی ان کی حاکمیت ہے، کوکب درّی۔ اس کے بعد فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ، البتہ اس سے پہلے فرمایا نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ تو یہاں پر روایتوں میں آیا ہے اس نور علی نور سے مراد ایک امام کے بعد دوسرا امام ہے۔ کوکب دری کون؟ زمانے کا امام۔ روایتوں میں آیا ہے امام مہدی سلام اللہ علیہ کا وجود یہ کوکب دری ہے۔ کہاں سے یہ روشن ہے؟ اس کا تعلق براہ راست شجرہ مبارکہ زیتون سے ہے۔ تو قرآن نے دوبارہ زیتون کی قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور السنین وہذا البلد الامین۔ یہ بلد امین میں زیتون کا درخت، بلد امین میں انجیر کا درخت، یہ بلد امین۔ اب روایتوں میں آیا ہے یہ انجیر سے مراد امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کی ذات ہے،
اور زیتون سے مراد وجود امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور آیہ نور میں بھی فرمایا جو کوکب دری امام مہدی ہے ان کا تعلق براہ راست یہ شجرہ مبارکہ یہ زیتونہ ہے، اس سے ہے، یعنی یہاں پر جو شجر مبارکہ زیتونہ ہے یہ ذات امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی جتنے بھی امامت کا سلسلہ ہے یہ وجود امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ نور کے اوپر نور ہے، خدا جس کی ہدایت کرنا چاہے اپنے نور کی طرف کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، خدا کے اذن سے یہ گھر روشن ہے، یہ گھر بلند ہے خدا کے اذن سے۔ تو یہاں پر میں آخر میں ایک روایت جو الدر المنصور میں جناب سیوطی نے بیان کیا اس سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، اس آیت کی تلاوت ہے کہ اتنے میں خلیفہ اول جناب حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر پیغمبر سے خطاب کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ گھر کیا انبیاء کے گھر ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس کے بعد دوبارہ سوال کیا، اس دفعہ بیت علی اور فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر سے سوال کیا کیا ان گھروں میں جن میں اللہ کا نور ہے کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بل من افاضلھا، بلکہ انبیاء کے گھروں سے علی اور فاطمہ کا گھر افضل ہے، بہتر ہے۔ تو اس روایت میں بہت سارے پیغامات ہیں۔ گھر افضل ہے تو گھر والے کیسے افضل نہ ہو جائے؟ گھر کی فضیلت گھر والوں کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد اس گھر کی خصوصیت کو بھی دو آیتوں میں آگے جا کے خدا بیان فرما رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان گھروں میں کچھ مرد رہتے ہیں، یعنی جن گھروں میں اللہ کا نور ہے، مشکات کی صورت میں اللہ کا نور ہے، مصباح کی صورت میں اللہ کا نور ہے، زجاجہ کی صورت میں اللہ کا نور ہے، شجرہ مبارکہ زیتونہ کی صورت میں اللہ کا نور ہے، کوکب دری کی صورت میں نور پہ نور ہے، نور علی نور، ان گھروں میں ہے۔ اور یہ گھر علی اور فاطمہ کا گھر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان گھروں میں کچھ مرد رہتے ہیں، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت شریف کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ کس عظمت کا گھر ہے کہ اس گھر سے عالم روشن ہے، عالم ہستی کی بقا، عالم ہستی کا چلنا، عالم ہستی کی حیات کا تعلق براہ راست بیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بیت کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی کسی کو شک ہو جائے ذرا نجف جا کر دیکھے، ذرا کربلا جا کر دیکھے، ذرا کاظمین سامرا اور خراسان میں جا کر دیکھے کہ ان گھروں سے کتنی ہدایت کے چشمے، کتنے ہدایت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ پھر آپ کو یقین آ جائے گا۔ آپ کو دوبارہ قرآن فہمی کی طرف دعوت دیتے ہوئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیاچن ٹائمز اور پوری ٹیم کا۔ اللہ ان کے اس عظیم کام میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ یہ راہ ہدایت انشاءاللہ دنیا کے گوشہ و کنار میں پیغام پہنچا کر لوگوں کو قرآن تک لانے میں خدا ان کی مدد فرمائے، اور ان کے فہم میں، ان کے کاموں میں، اور ان کے جو ہدایت کا جو سلسلہ ہے اس میں پروردگار عالم دوام عطا فرمائے، اور ان کو طول عمر کے ساتھ باعزت زندگی عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی اس راہ ہدایت کے پروگراموں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔